السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 192، 193، 194 یعنی 192، 193، 194 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے درس میں جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھے تھے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، یہ واضح کیا کہ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، آسمانوں و زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے وہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کے اوپر معمور ہیں۔ اور اس کی تفصیل میں نے کل بتلایا تھا کہ سورج، چاند، ستارے اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے خدمت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقل مند بندے ہوتے ہیں، بے وقوف لوگ نہیں، جو دنیا کے لیے مرے رہتے ہیں، جو دنیا کے لیے مرے رہتے ہیں، اس دنیا میں جو لوگ بڑا بڑا امپائر کھڑا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں وہ عقل مند نہیں ہیں۔ وہ عقل مند اسی وقت ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اس میں وہ غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، چپکے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، کائنات میں غور کرتے رہتے ہیں، اس کے نظام کے اوپر، اس کے سسٹم کے اوپر۔ رات جب آئی تو دن نہیں ہے، دن جب آیا تو رات نہیں ہے، موسم کے عدل بدل ہونے کو، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، سب کو دیکھ کر کے وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جب اس کی چیزیں انسانوں کی خدمت میں ہے تو انسانوں کا کیا کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلا دیا کہ انسانوں کا کام یہ کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، کیونکہ جو اللہ کے عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور دنیا کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جو آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا تیار کر کے رکھا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ معزز سامعین کرام، غور و فکر فرمائیے، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان فرما رہا ہے۔ حالانکہ یہ تمام باتوں کو انسان کو خود سوچنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اندر ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں کائنات کے تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کیوں پیدا فرمایا، یہاں سے ہماری روزی روٹی کیوں نکلتی ہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیوں پیدا فرمایا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کو کیوں پیدا فرمایا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے ارد گرد پیدا فرمایا ہے کیوں پیدا فرمایا۔ اگر غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ عارضی اور ٹیمپروری جگہ ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے، جہاں پر انسان کو پہنچنا ہے،
اپنے اعمال کے حساب سے ان کو وہاں پر بدلہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات کو تو نے بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمایا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اتنا بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اتنے ہی پر چپ نہیں رہتے ہیں عقل مند لوگ، بلکہ وہ مزید آگے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ جس کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو اس کو بڑی رسوائی میں ڈال دیا۔ ابھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی رسوائیوں سے ڈرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رسوائیوں سے ڈرتے ہیں، جو جہنم کی جو رسوائی ہوگی اس سے بڑھ کر کے کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ ابھی اگر ہم کسی پریشانی میں پڑتے ہیں، 50 آدمی میں سے اگر ہم کسی کو پکاریں گے تو ایک آدمی ہماری مدد کو ضرور آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، وما للظالمین من انصار، اور جہنم میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابھی ہم بلائیں گے تو ہمارے عبد الغنی بھائی آ جائیں گے، محسن بھائی آ جائیں گے، شبیر بھائی آ جائیں گے اگر بلائیں گے تو، لیکن جہنم میں جانے کے بعد کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی باپ ہوگا، نہ کوئی ماں ہوگی، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی بہن ہوں گے، نہ کوئی خاندان کے لوگ ہوں گے، نہ کوئی علاقے کے لوگ ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو پکارتا تھا کس کی طرف؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا تھا کہ ان آمنو، ایمان لے آؤ، فآمنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ لوگ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہماری موت اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، ہمیں موت دیجئے تو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی ہیں، لیکن ان آیات کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جہاں اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس پر غور و فکر کر کے عقل لگا کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو اور اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ لوگوں کو ان کے عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ کیا کہا اس میں کہ ایک آدمی، ایک عقل والا، ایک عقل مند کیا کہتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا۔ آپ نے سنا نا پکارنے والے کی پکار کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ آج جو ہم بول رہے ہیں وہی پکار ہے جو ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، وہ نبی کی ہی پکار ہے جو آج ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار انکاؤنٹیبل علماء کرام اس روئے زمین پر موجود ہیں جو اس نبی کی پکار کو آج بھی لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ کہا کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنو، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف پکارتا تھا، بلاتا تھا، ایمان کی دعوت دیتا تھا، کہتا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ عقل کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، انسانوں کو ان کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا، بتلایا کہ انسان تم اشرف المخلوقات ہو، کوئی دنیا میں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، تمہارے نفع اور نقصان کا مالک صرف وہی خالق ہے جو ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رسولوں کے ذریعے سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ لوگوں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان آمنو، ایمان لے آؤ، کیا مطلب؟ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے،
دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو ہم لوگ ایمان لے آئے۔ اور آگے اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ دیکھیں، بتلایا ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ عقل مندوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے۔ عقل مندوں نے کیا کہا؟ جب پکارنے والے نے کہا کہ ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہم کو ہمارے گناہوں سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ اے اللہ تبارک و تعالی ہم کو تو فوت دے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا کہ اگر ایمان لے آئے ہو، اگر نیک عمل کرتے ہو تو صرف اسی پر بھروسہ مت کرنا۔ اگر ایمان مل گیا ہے، نیک اعمال انجام دے رہے ہو، اسی پر بھروسہ مت کرنا، بلکہ اپنے گناہوں کی بخشش رب العالمین سے مانگتے رہنا۔ گناہوں سے رب العالمین دور کر دے، یہ اللہ سے مانگتے رہنا۔ موت ہو تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ موت ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا۔ کبھی بھی اس زعم میں، اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ ہمیں بڑے لمبے توحید پرست، خوب ہمیں عبادت کرنے والے، خوب اللہ کے مسجد سے جڑ جانے والے، کبھی اس پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ کام کرتے رہنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو گناہوں سے دور کر دے، یہ اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہنا۔ یہی سکھلایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کے اندر۔ معزز سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید کہا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو جو وعدے تو نے ہم لوگوں سے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے، وہ وعدے ہمیں دے دے۔ اور ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ملے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد دنیا میں بھی اچھائی دے گا اور آخرت میں بھی جنت سے ہمکنار کرے گا، یہ وعدے کا مصداق بنا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایمان بھی لے آئیں، ہمیں جنت بھی نہ ملے، تو پھر دنیا میں تو رسوائی ہوگی ہی، آخرت میں بھی کفار و مشرکین کہیں گے کہ ایمان لانے سے فائدہ کیا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا میں جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفار و مشرکین پر تم کو ہم غلبہ دیں گے، اے اللہ اس وعدے کا بھی ہمیں مصداق بنا دے۔ تو بہترین دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیے ہیں۔ ان دعاؤں کو ضرور یاد کر لیجئے اور ان آیات کے اوپر خوب غور و فکر کیجئے۔ انشاءاللہ ابھی اسی صورت میں آگے اسی ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔